کی واجب الکرام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، پس آیا ان پر اللہ کا قہر اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا دیکھنے والوں۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اس جملے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کا خیال تو یہ تھا کہ جنگ ہوگی اور وہ مسلمانوں کو مار بھگائیں گے، یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ لڑے بغیر سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کل بھی اور اس سے پہلے دن بھی جو درس قرآن ہوا وہ آپ احباب نے سماعت کیا، سورہ الحشر کی یہ پہلی چند آیات بینات جن سے درس قرآن جاری و ساری ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی ہار مان لی تو عرض کیا کہ اسلحے کے بغیر جتنا سامان وہ اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں اسے لے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور کی خدمت میں وہ سارے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جو ہمارا گھریلو سامان ہے وہ ہمیں اٹھانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کریم النفسی نے ان کی یہ درخواست بھی قبول فرما لی، اور چنانچہ وہ اپنے گھروں کا سامان سارا سامان اٹھا کر لے گئے، بلکہ ان کے مکانوں میں جو قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو لے جانے کے لیے انہوں نے مکانوں کی چھتیں ادھیڑیں اور کھڑکیاں، الماریاں، غرض جو چیز اکھیڑ کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شیش محلوں کو برباد کر دیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ شیش محل بنائے تھے اور آج تم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں ادھیڑ دیا ہے، اور یہ تمہارے بنائے ہوئے محل اور اب کھنڈرات کی شکل صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اگر یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں اکھیڑ دیا ہے تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب تمہاری زندگی کو اکھیڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ اور ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شیش محلوں کو برباد کر دیا جب وہ اپنے آراستہ پیراستہ شبستانوں کو خود کھنڈر بنا رہے ہوں گے تو ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد جب مسلمان وہاں پہنچے تو باقی ماندہ کھنڈرات کو انہوں نے منہدم کر دیا ہوگا تاکہ اپنے بسنے کے لیے نئے مکانات تعمیر کر سکیں۔ اور حکم ہے کہ اس سارے واقعہ کا بڑی قریب کی نظر سے مطالعہ کیجئے، اسے غور سے پڑھیے، تمہیں معلوم ہو جائے گا جب کوئی فرد، کوئی قبیلہ، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے رسول مکرم کے مقابلے پر ڈٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے پاس اسلحہ کے انبار کیوں نہ ہو، ان کے مورچے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کوئی چیز بھی انہیں شکست سے بچا نہیں سکتی۔ ہمیشہ کامیابی کا صحرا ان کے سروں پر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابع داری کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں اور کفر جو ہے وہ ہر میدان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابع داری کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ کے محبوب کی مدد بھی ہے۔ تو بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے الحمدللہ نماز فجر ادا کرنے کا مالک نے یہ عظیم موقع عطا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔